جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے، لا یجلیہا، ہاں بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں اتنی سیاہی ہے، اتنی کالی دنیا ہے، اتنی کالک ہے اور اتنا اندھیرا ہے، اگر اس کے اندھیرے میں سے صرف ایک ذرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے، صرف ایک ذرہ اس دنیا میں، تو فرمایا یہ ساری دنیا سیاہ اور تاریک ہو جائے گی، یہ ساری دنیا سیاہ اور تاریک ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، اور ستاروں کی چمک دمک سب ختم ہوگی، سب اندھیرا ہوگا، ہم سب کالی دنیا کے راہی ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس روشنی ہوگی، اس کی روشنی میں لوگ بھاگیں گے، چلیں گے، حتیٰ کہ آگے پل صراط ہوگی، اور پل صراط تب جب پہنچیں گے روشنی ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنی روشنی کے اوپر پل صراط پار کر جائے گا۔ آقا کے پاس ایک شخص آیا، گھر جانے لگا تو اس کے پاس روشنی نہیں تھی، حضور نے ایک ٹہنی دی، اس نے پکڑی اور اس میں شمع روشن ہو گئی، اور وہ اس روشنی میں چلتے 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 گھر پہنچ گیا۔ اپنی روشنی چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر کالی دنیا کا سفر روشنی میں طے کرنا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو، آئی کالی دنیا سے ہیں، اندھیری دنیا سے، ماں کا اندھیرا پیٹ، کوئی اجالا نام کی چیز نہیں، اجالے، اس لیے ہر بچہ آ کے روتا ہے، مجھے وہاں سے کیوں نکالا، اور موت کے نام پہ اب بھی روتے ہیں، مجھے یہاں سے کیوں نکالا، کیونکہ انسانی مزاج اور طبیعت میں ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کا دل لگ جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہاں اس کی طبیعت سمٹ جاتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے، جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام، اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے، اس کا سچا نظام، جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے، لا یجلیہا، ہاں بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن ہو، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو دو فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے بھی۔ کسی بھی نماز میں دو فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا، یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ دو چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔
عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار. 11 بار یا رحمان پڑھے گا آج عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. نسلوں کے کیا پڑھے گا اللہ؟ اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے. اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے. دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے. المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے. یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے. فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں. عجیب بات ہے. فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے. عصر کے وقت کرشمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتے ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے. ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت. انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے. اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس. فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ روٹی نہیں چھینیں گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی. اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے. فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو. عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں. مفلسی فلوس سے نکلی. اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے. تھوڑا سا وقت فجر کا اور ہے نازک سا وقت. عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا. ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء. عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک ہے. یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا تو 4 شرطیں رکھی گئی. ان کا جنازہ وہ بندہ پڑھائے، ان کا جنازہ وہ پڑھائے جن میں یہ 4 شرطیں ہوں، جس میں یہ 4 شرطیں ہوں. ان میں ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی. یہ شرط بھی تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط تھی. اب اعلان ہو رہا، اتنی بڑی ہستی ہے، خاموشی ہے. ایک شخص منہ لپیٹ کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا. پتا چلا کہ وہ بادشاہ التمش ہے، وہ بادشاہ ہے. کہنے لگا یہ چیزیں میرے راز میں تھیں، میرے اور اللہ کے درمیان تھے. یہ چیزیں راز میں تھیں، میرے اور اللہ کے درمیان تھے. لیکن یہ چیزیں، آج جنازہ ہے اور آگے کوئی نہیں آ رہا، اور جنازے کی تاخیر ممنوع ہے، لہٰذا آج جنازہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے. آپ بتائیں، آپ سوچیں کہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے. عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے. ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے. ہم کالی دنیا صرف جادو کو سمجھتے ہیں. کالی دنیا وہ بھی ہے جب چہرے کی آنکھیں ہوں اور دل کی آنکھیں نہ ہوں. چہرے کی آنکھیں تو کتے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو خنزیر اور سور کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو مردار کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو اس شخص کی بھی ہیں جو ازلی شقی اور بدبخت ہے، اور چہرے کی آنکھیں تو اس کو بھی ہیں جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اگر میری بھی صرف چہرے کی آنکھیں ہوں اس میں مجھ میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، میری چہرے کی آنکھوں کے ساتھ میری دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے.
होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दिल की आंखें भी होनी चाहिए। और अगर दिल की आंखें मेरी ना हुई तो मेरा दिल जो है वो वीरान आया और वीरान चला जाएगा। इसलिए फरमाया जो स्याह दिल का आदमी होगा उसकी रूह को फरिश्ते एक दूसरे पे फेंकेंगे, तुम उठाओ, वो कहेगा तू उठा, वो कहेगा तू उठा, उसमें बदबू होगी। और जिसका दिल रूह नूरानियत में होगा फरिश्ते उससे छीनेंगे, कहेंगे, वो कहेगा मैं लेके जाता हूँ इसकी रूह को, इसके दिल की नूर को, इसके दिल की रोशनी को, वो कहेगा मैं लेके जाता हूँ, वो कहेगा मैं लेके जाता हूँ। हैरान हो गए, आप हैरान हो। इसलिए ये तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है? क्यों? आप सोचें, तस्बीहात फातिमा फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद। ये वक्त फरिश्तों की तब्दीली का है। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है, और रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी। जो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तमंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फक्र और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गई। क्योंकि जब देने पे आता है अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है, इतना लेता है कि फक्र फाको और गुर्बत के इंतहा हो जाते हैं। इतना लेता है, इतना लेता है। अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझाते हैं, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझाते हैं, जो मेरी सेहत में मुझे उलझाते हैं, जहां नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें, और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो। और अगर अगली बात उससे हैरान कुन है, अगर आप दिल की रोशनी न मिली, उसका एक नुकसान यह होगा कि हमें काले लोगों को पता नहीं चलेगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये कौन है, इसका अंदर क्या है, रोशन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में स्याही है, इसके अंदर में मेरे लिए क्या है, इसके अंदर में मेरे लिए क्या है। काली दुनिया का और काले लोगों का पता नहीं चलेगा, बहुत पता नहीं चलेगा, और इंसान फिर सारी उम्र लोगों से धोखा खाता रहेगा, और लोग धोखा देंगे, और धोखा देने के बाद खुश होंगे। किताबों में यहां तक आता है कि कब्र वालों को अल्लाह इदराक देता है, एहसास देता है, इल्म देता है कि मेरा बेटा, मेरे खानदान में कोई शख्स गुनाहों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, हालात में, बंदिशों में, नाकामियों में मुब्तला है। अल्लाह बाकायदा इल्म देता है, कब्र वालों को इल्म देता है, पता नहीं चलता, लेकिन कब्र वालों को एहसास अल्लाह इदराक देता है, और वो दुखियारे होते हैं, वो गम के मारे होते हैं, बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो जो जिनकी दिल की दुनिया आबाद और शाद थी, वो अल्लाह से दुआओं में लग जाते, ये अल्लाह मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा रिश्तेदार, या मेरा मुरीद, या मेरा खादिम, या अल्लाह इस मुसीबत, इस तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह इसकी तकलीफ को आप दूर कर दें, और इसकी परेशानी को दूर कर दें। अल्लाह इस तकलीफ में मुब्तला है, इस तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह इसको दूर कर दे। दो लम्हे अगर कीमती बना लें, आप दुनिया के कीमती इंसान बन जाएंगे। कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ अर्सा पहले की बात, मैं एक जगह गया, एक दरवेश से मुलाकात थी, मुलाकात तो ना हो सके, मैंने वहां नमाज पढ़ी, वो वहां नमाज पढ़ते थे। मैं जब वापस आया, मैंने अपने बेटों को कहा मुझे नमाज के सजदे का नूर मिला है, वहां सजदे का नूर मिला है, और नमाज के सजदे में जहां देखना उसका नूर मिला। अगर यकीन जानिए कि अगर हम अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं, और अपनी कब्रों में दुखी नहीं होना चाहते, कब्रों में दुखी नहीं होना चाहते, या फिर कब्रों में दुआएं मांगे, नेमत और सआदत है। क्यों?
صاحب مزار کو، صاحب قبر کو دعا کے لیے کہنا حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ ان کو دعاؤں کے لیے کہہ دینا کہ شیخ ہمارے لیے دعا فرما دے، اور پھر دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور راستہ تھا، یہ جو رجال الغیب کا نظام ہے نا، رجال الغیب کا نظام، ابھی چند دن پہلے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جو رجال الغیب کے نظام پہ ہماری بات چیت چلی۔ میں کل یا پرسوں ان دوستوں کو پھر ایک جگہ لے گیا جہاں رجال الغیب جمع ہوتے، اندرون شہر ایک جگہ، اس سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں وہاں لے چلیں۔ میں پھر پرسوں 6-7 افراد تھے، 7-8، ان کو لے گیا وہاں جہاں رجال الغیب جمع ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت اور فجر کے وقت رجال الغیب کا نظام عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ وقت تبدیلیوں کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلیوں کا وقت ہے، اور رجال الغیب کے ساتھ جس کی دوستی ہو گئی، میں ان دوستوں سے ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو بھی کہہ دوں، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیے گا زندگی میں۔ سونا بنانا غیر اختیاری چیز ہے، جنات کو قابو کرنا غیر اختیاری چیز ہے، ایسی چیز جو میری اختیار میں نہیں۔ زندگی میں غیر اختیاری چیزوں کو نہ چاہیے، نہیں بھاگیے گا، جو اللہ نے اختیار میں دی ہے اس کی کوشش کر لیں۔ اس لیے کہا، آج ایک فقیر کا موتی دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ایک درویش کا، فرمایا آمدنی اپنے بس میں ہے، خرچ اپنے بس میں ہے، آمدنی اپنے بس میں نہیں ہے۔ خرچ اپنے بس میں ہے اور آمدنی اپنے بس میں نہیں۔ اور دنیا کا سب سے مفلس انسان وہ ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن آمدنی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فجر اور عصر کی ساعتوں کا تعین نہ کرتا، اور فجر اور عصر کی ساعتوں کا اگر تعین ہوا ہے تو اس کریم کے پیچھے کوئی راز ہے جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ عصر کے وقت رجال الغیب کا وقت ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، رجال الغیب کا وقت ہے، اور اس وقت رجال الغیب اور فجر کے وقت رجال الغیب کا فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی غیبی نظام اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حیرت انگیز بڑھ جاتا ہے، حیرت انگیز بڑھ جاتا ہے۔ اور ایسی برکتیں ان کی شروع ہوتی ہیں کہ جو انسان کے گمان سے بالا تر۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رجال الغیب کی دعا پڑھتا رہا، یہ اللہم فرج، اور یہ کوہ لبنان کی دعا جو کب ہم پڑھواتے ہیں، کب دی ہے ہم نے، 15 شعبان کو جو دعا پڑھائی جاتی ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اللہم فرج، اللہم احفظ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحم، اللہم، یہ دعا ہے 15 شعبان میں، کوہ لبنان کی دعا ہے، کوہ لبنان کی دعا۔ کہنے لگے میں یہ پڑھتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے وہ اول دور کے تھے، میں آخر دور کا ہوں، انہیں رجال الغیب نظر آئے، مجھے نظر نہیں آئے، اے اللہ اپنے بندے مجھے ملا دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، اور رجال الغیب سے اللہ میرا کوئی تعلق بنا دے، وہ قادر ہے، اور رجال الغیب سے اگر میرا تعلق بن جائے گا میری زندگی کے سفر آسان ہو جائیں گے، میری زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گے، میرے مسائل میں اللہ پاک مجھے سجھائے گا، میری مدد ہوگی، میرے اوپر فضل ہوگا، میرے اوپر کرم ہوگا۔ رجال الغیب سے ہمارا تعلق، کہا میں کہتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، تو مانگتے کہنے لگے ایک جگہ میں بجلی کا بل نہیں ہوتا، بینکوں میں بھرا جاتا ہے، اب تو کہانی آن لائن آ گئی ہے، تو کہنے لگے میں بجلی کی بل کی لائن میں لگا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے بل کتنا بل ہے؟ میں نے سمجھا بینک کا ملازم ہے، میرے ساتھ آئے، کہا مجھے لے گیا اور اندر لے گیا، اندر لے جا کے میرا بل لیا، رسید کاٹی اور دے دی، اور کہا آئندہ کوئی بل بھرنا ہو نا میں یہیں ہوتا ہوں، مجھے آ کے نا اسی کھڑکی سے دیکھنا، میں بیٹھا ہوں گا۔ کہا میں جب بھی بل کے لیے جاتا تھا وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور میرا بل فوراً ہو جاتا تھا، بلکہ محلے دار میں 2-4 بندے کہنے لگے آپ کے دوست ہے وہاں بیٹھے، ہمارا بل بھی لے جا، ان کا بل بھی لے جاتا تھا۔ سال ہر سال گزر گیا، ایک جگہ گیا تو وہ بندہ نہیں تھا، تو میں نے پوچھا اس نام کا بندہ تو یہاں نہیں ہے، نہیں مجھے اتنے سال ہو گئے میں بل ادا کر رہا ہوں، اور اتنے سالوں سے میں بل دے رہا ہوں، اور اتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اس نام کا بندہ اسی شکل کا، اس نے کہا بھائی یہاں تھا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے کہا، میں نے اس سے پوچھا، سارے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھیں، بھائی تو اور بینک ہوگا، آپ بھول گئے ہیں، آپ کہیں اور جاتے ہوں گے،
अजीब, लाइन लग के मैं बिल अदा करके आ गया। हैरत हुई, वो कौन बंदा था जिसको खुद उसके दफ्तर वाले ही नहीं जानते वो कौन होगा। हैरत हुई। कहा उसी रात मुझे वो ही साहब आए, मिले, क्या हाल है, खैरियत है। तो कहा कि तुम आए थे, मेरी ड्यूटी बदल गई है, आज मैं कहीं और चला गया हूँ, मेरी ड्यूटी अब ताइफ में लग गई है, पहले यहाँ थी। आप बैंक में मुलाजिम नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं रिजालुल गैब में से हूँ। तू रिजालुल गैब की दुआ नहीं पढ़ता था और मांगता नहीं था, मैं वो हूँ। तुझे पता है फलां काम तेरा हुआ था, उसमें कौन सी शक्ल का बंदा था, वो भी मैं था। तुझे पता है फलां जगह तेरा ये मसला था, हाँ वो मंजर फौरन सामने आ जाता है। हाँ, फिर बात वही आ गई, जो मुझे फायदा दे वो तुझे भी दे। एक ये है कि मैं अपनी कब्र में सारी खैरें लेकर चला जाऊं। और क्यों? उन्हें जी अब्बा जी ने फरमाया था, ये हमारे खानदान में वजीफा चला रहा है, ये नक्श हमारे खानदान में चला रहा है, ये किसी की अता है, बस हम आपको तावीज दे देंगे या दम कर देंगे, और दम देंगे नहीं। एक तो ये है, ये रीत है, आम रिवायत है, आम तरतीब है कि नहीं दिया जाता। क्यों? उसने कहा ये मेरा तिजारती राज है, या ये हमारा अपना वजीफा है, या ये हमारा खानदानी राज है। एक ये है कि नहीं, सारी की सारी उम्मत, सारा का सारा आलम और सारे के सारे इंसान सारे मेरे हैं, और जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो सारे आलम का है। इसलिए एक अच्छी बात, वाक्य सुने पहले, फिर मेरी बात आपको समझ आएगी। शेख अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ल अमाल में एक बात लिखी है। बात ये लिखी है कि एक दरवेश थे, वो मछली लेके आ रहे थे, मछली कुछ ज्यादा थी तो उन्हें किसी मजदूर की जरूरत थी। एक जवान को देखा, तो वो मजदूर था, हम्माल था। हम्माल, हम्माल कहते हैं कुल्ली पांडी मजदूर, हमल कहते हैं वजन उठाने को, हमल हम्माल। तो मजदूर था, तो उससे कहा कि तो वजन उठाएगा? उन्हें कहा कितने पैसे, जो दे देना। तो उनकी अहलिया ने कहा, उनको जाके बताया ऐसे जवान है, नेक है, साले है, वो मेरी मछली उठा के ले आया है। उसने कहा उस जवान से कहें मैं मछली बनाती हूँ, पकाती हूँ, वो खा के जाए। उस जवान से बात की तो उस जवान ने कहा कि नहीं, मेरा रोजा है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो घर पहले खाना ने, बीवी ने कहा कि उनसे कहें कि आपको हम जगह देते हैं, आप यहां ठहर जाएं, फिर रोजा जब खुलेगा तो आपको खाना दे देंगे। उसने कहा ठीक है। लफ्ज लिखा है शाह हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने, उसे कुछ तखलिए की जगह दे दी, इलाहदा जगह दे दी, वो वहां रहे, उसे रोजा खुलवाया, और रोजा खुलवा के रात वहां क्याम किया। सुबह देखा तो वो जवान चला गया, गायब हो गया, चला गया। पर अगली बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और जो आज का मोती देना चाह रहा हूं, जो मेरे दिल में अल्लाह ने डाला अपने इल्म में से, इल्म, दुआ किया करें, अल्लाह से दुआ किया करें। मेरी सारी उम्र गुजर गई है, मैं एक अल्लाह से दुआ करता हूं, आज भी करता हूं। क्यों? मुझे इन दो चीजों की अपने अंदर आखिरी दर्जे की कमी महसूस होती है। मैं इसलिए मांगता हूं, आप भी मांगा करें, अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा। हिल्म कितना हलीम है, कितनी माफी देता है हमें। तो हमारी मुजरिमाना जिंदगी को कहता है अच्छा फरिश्ता कोई बात नहीं, मैं इंतजार में हूं, लौट के आएंगे, मैं फिर भी इनके साथ हलीमी का मामला करूंगा, फिर भी रहमत का, शफकत का, अता का, वफा का, रहम का मामला अपने इल्म में से और अपने हिल्म में से इल्म, अल्लाह से मांगा करें। तो मैंने अपने इल्म में से इल्म थोड़ा सा अता फरमाया। मैंने आगे वाक़या सुने, फिर आपको मेरी वाक़ई सारी बात समझ आ जाएगी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने देखा तो उस जगह जहां मैंने उस जवान मेहमान को ठहराया था, वो जगह खाली थी, चले गए। और अगला बात जो मैं अब कहने लगा हूं वो सुने। हमारे मोहल्ले में, इलाके में एक लूली लंगड़ी माई थी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अपाहज, लूली लंगड़ी, मासूर। भाई ये कैसे? कहा आपका जो जवान नहीं था मेहमान, मैंने अल्लाह से उसके वसीले से दुआ की थी, उसके वसीले से मैं ठीक हूं। अल्लाह, ये वाक्य कई दफा मैंने सुना, पर इस दफा जो कल दिल को जाके लगा, नहीं, मैं अल्लाह वालों की किताबें आगे रखा, उनकी तवज्जुहात मुझे मिल रही थी, किताबों से तवज्जुहात मिलती है, और मैंने कई बार ली है। मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतनी बड़ी जलालुद्दीन सुल्तान शरीफ की बड़ी, जिनके जरिए से पूरे बड़े सगीर में, ये वाकई याद रखे जहां छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं कहीं और जा रहा हूं। वो फरमाते हैं कि मैं हजरत मकतूबात सदी शेख शरफुल हक याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात किताब से तवज्जुहात लेता हूं, किसी वली की किताब से तवज्जुहात लेता हूं, तवज्जुहात लेता हूं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं आ रहा था, मैं तबरुकात की जगह पे गया, मेरे मुर्शिद का वो साफा कपड़ा पगड़ी थी, वो मेरी खड़ी थी, मैंने उसको ऐसे हाथ लगाया, ऐसे हाथ लगाया, तो चुमा नहीं है, मैंने हाथ लगाया। वो कैफियत मेरे अंदर मुंतकिल हुई कि अभी भी आते हुए मैं यहां से पीछे से लिफ्ट से आया। मकतूबात सदी, मकतूबात सदी, हज़रत शेख अल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज़ औक़ात
میں اپنے دائیں بائیں کوئی ایسی خیر کی حدیث کی کوئی اللہ والے کی کتاب رکھ کے سویا، میرے اوپر علم کے سمندر جاری ہو گئے۔ میں ابھی بڑی لمبی طویل بیماری سے نکلا ہوں، میرے ساتھ ایک تجربہ اور بھی ہوا ہے۔ اب یہ لولی لنگڑی جو مائی ٹھیک ہوئی تھی اس کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک تجربہ ہوا، احسان دانش کی کتاب تھی، پڑھے بغیر میرا گزارا نہیں، بیماری کی حالت میں ذکر بھی تسبیح بھی ٹوٹا جو بھی تھا، میری کتاب تھی احسان دانش شاعر گزرا، اس کی کتاب تھی اور اس میں سارے شاعروں کا تذکرے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے، یہ تھا یہ تھا، پڑھ رہا تھا۔ ایک رات میں ایسے سویا ہوا تھا، کوئی مجھے خواب نہیں ہوا، نہ مجھے کشف ہوتا ہے، نہ میں کوئی دعوے کرتا ہوں، نہ ولایت کے دعوے، نہ مجھے کچھ جنات دعوے ہیں، نہ میرے دعوے ہیں۔ ایسے ایک دم آنکھ کھولی نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ غافلوں کی کتاب اپنے سرانے رکھ کے سوتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو مل جا اور معرفت مل جائے۔ میں نے کہا اٹھاؤ اس کو، تب اس کو اٹھایا، میں نے کہا اس کو لائبریری میں بھیج دو۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب پھر اپنے سرہانے نہیں رکھی، پھر میرے سرہانے کوئی اور کتابیں تھیں۔ یاد رکھیے گا، چیز کا اثر ہوتا ہے، درخت کا اثر ہوتا ہے۔ کیکر کے درخت کے نیچے جو بندہ بیٹھتا ہے اس کے ہڈیاں، اعصاب، پٹھے، جسم، قوتیں طاقتور ہوتی ہیں۔ پیپل کے درخت کی چھاؤں میں اور تاثیر ہے، ورنہ میں پھر اس میں نکل جاؤں گا۔ اور بوہر کے درخت کی اور تاثیر ہے۔ نیم کے درخت میں گاندھی کہتا تھا، گاندھی مہاتما جی گاندھی کہتا تھا، بکری ہو اور دودھ دینے والی ہو، نیم کے درخت کے نیچے باندھو، اسے نیم نہ کھلانا، کڑوی کھا نہیں سکے گی، کھلانا گھاس، اور اس بکری کا دودھ پی کے دیکھ، تیری جلد چاندی اور سونا بنتی ہے اور تیرے جسم سے بیماریاں ڈھلتی ہیں نہیں ڈھلتی، پر سایہ نیم کا ہو۔ سائے کا اثر ہوتا ہے، ہوتا ہے، غذاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ ارے چائے کی پتی میں تھوڑی سی پتی تھوڑی پکی ہو، اثر نہیں ہوتا، تھوڑا سا نمک کم ہو، اثر کیا نہیں ہوتا، اور میٹھا ہو پر تھوڑا سا زیادہ ہو یا کم ہو، کیا اثر نہیں ہوتا، اور کپڑے کو نیل دیا ہوا ہو، تھوڑا سا زیادہ ہو یا کم ہو، اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دن میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، گاڑی میں 4000 سی سی گاڑی تھی، نیچے تھوڑا سا کنکر آیا، گاڑی نے احساس دیا، میں نے کہا جتنے 1000 سی سی میں بیٹھ رہے کہ محسوسات کی دنیا میں اثر ہوگا، زندگی میں اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کیا لے کے چل رہے ہیں؟ کون سا موبائل رکھا ہوا ہے؟ رات کو اٹھ کے کون سے موبائل کو دیکھتے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں کون سے واٹس ایپ اور کون سا ای میل اور کون سا جو ہے فیس بک اور کون سا نیٹ کی دنیا ہے؟ اس کا اثر زندگی پہ کیوں نہ ہوگا؟ پھر کہتے ہیں میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری برکت ختم ہو گئی، میں لٹ گیا، میرے گھر میں زندگی میں چین سکون نہیں، میری زندگی میں راحت نہیں، میرے وقت میں برکت نہیں۔ ارے برکت کی چیزیں تو نے خود ہی اپنی زندگی نکال دی ہیں۔ تو کہتے ہیں برکت نہیں، کہاں؟ کون سی بدبو آ رہی؟ جھانکا دیکھا، کتا بنا ہوا ہے، وہ پانی نکالے جا رہا، پر کتا نہیں نکالتا، پہلے کتا نکال پھر پانی نکال۔ تو کہیں میری زندگی میں دن رات یہ چیزیں میرے ساتھ رہیں، اور برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، خیروں کے دروازے، شفا عطا، راحت رحمت اور خیر کے دروازے میرے ساتھ کھولیں۔ تیری بھول ہے، بھول ہے، بھول ہے۔ اب میرے دل میں اللہ نے عجیب بات ڈالی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جو میں نے واقعہ پڑھا نا، کہ اس درویش کے وسیلے سے دعا مانگی۔ وہ جلال کوئی اللہ کا ولی تھا، اپاہج مائی نے دعا مانگی، لولی لنگڑی نے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ میں کہنے لگا مولا، میں نے اپنی زندگی میں کئی واقعات سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل آئی ہے، میں نے اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ان کے جبے کے وسیلے سے، ابا ایسی ابا جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے، شیخ کی پرانی تھی، اس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ مرزا مظہر چانی چانا رحمت اللہ علیہ بہادر شاہ ظفر کے کزن تھے، ان کے خاندان کے تھے، اعلیٰ درجے کی نزاکت، اعلیٰ درجے کی صفائی، آخری درجے کے نفیس انسان تھے۔ مرشد کی پگڑی کے اندر جو کلہا ہوتی ہے، پگڑی کے اندر جو کلہا ہوتی ہے نا، پگڑی کے اندر کلہا، وہ میل سے کالی ہوئی پڑی تھی، تیل لگا 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 کے مرشد نے عطا کی، رات کو پانی میں رکھ کے اس کو بھگو دیا، صبح دیکھا تو پانی سارا کالا اور میل کے ساتھ نزاکتوں بھرا جسم، سارا پانی پی لیا، یوں پیا اور یوں علم اور معرفت کے سمندر کھل گئے۔ میں نے خود ایک درویش نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، اپنے دانت نکال کے اس تھال میں دھوئے، ہاتھ دھوئے، انڈا کھایا، دانت نکالے، اس کے اندر دانت نکال کے اس میں دھوئے، کلی کی، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو صاف کیا۔ مجھے کہنے لگے پانی پھینکا، میں نے اٹھا کے سارا پانی پی لیا، مجھے تو بہت ملا، کیا بتاؤں۔ میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اب سنے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے دعا مانگی، مولا ساری زندگی میں جس درویش نے جس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اور اس کی دعا قبول ہوئی تھی، اللہ میں ان سب کے وسیلے سے آج تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ایسے واقعے بے شمار ہیں
کسی نے فلاں کے وسیلے سے دعا مانگی قبول ہوگی. مولا کچھ جوان کی روح تو ہے نا، جوان ختم ہو گیا، واقعہ صدیوں پرانا ہے، وہ جوان تیرا دوست تھا، اللہ وہ جوان تو ہے، اس کی روح تو تیرے پاس ہے. ایسے بے شمار ہستیاں جن کی روحیں ہیں اور لوگ جن کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، آل رسول کی ہستیاں ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھی. ہو کیا بتاؤں، یہ ایک نظام ہے سارے عالم میں چل رہا. میں نے کہا مولا ان ساری ہستیوں کو جنہیں میں جانتا ہوں نہیں جانتا، میں تو چند کو جانتا ہوں، تیرے علم میں سب کچھ ہے، میں ان سب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. اور پھر میں نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی. یہ آپ بھی کر لیجئے گا، آپ کو بھی اجازت ہے، کر لیا کریں، اجازت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں. یہ میں فضائل اعمال کا واقعہ بتا رہا ہوں. مولا وہ سارے کے سارے درویش میرے علم میں نہیں تو جانتا ہے، میرے علم میں نہیں تو جانتا ہے مولا، اور وہ سارے کے سارے واقع میرے علم میں نہیں تو جانتا ہے. اگر میں ان سب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا تو دعا قبول کر لیں. چھوٹا سا عمل ہے اور طاقت بہت زیادہ ہے. پھر وہی بات ہے، اجتماعی عمل میں طاقت ہے. آپ نے اجتماعی سارے ولیوں کو جمع کر دیا، سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث، سارے حبیب نقیر، جتنے بھی اس کے قرب میں تھے اس کریم کے، ان سب کو جمع کر دیا اور جمع کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. میں نے ایک جگہ حلوہ بانٹ رہا تھا، دیگڑا پکایا ہوا، دیگ پکائی، حلوہ بانٹ رہا تھا. ایک بچی لے کے آئی تھالیاں، پلیٹ. میں نے کہا گھر میں ہر بندہ تین تین چار چار تھالی لے کے آیا. میں نے کہا ایک کو ایک ملے گی. مجھے بچی یاد ہے کوئی 8-10 سال کی تھی، کہنے لگی میرے بھائی میرے ویر بھی دے دے، میرے ویر بھی دے. ہم تو نہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہ 20-25 سال پہلے، میرے تو گمان میں نہیں تھا کہ یہاں اجمیری مال بھی آئے گا. میرے ویر بھی دے دے، میرے ویر بھی دے دے. اس نے جب بار بار کہا نا یہ بات، اس کے دل کے اندر اتنا درد تھا بچی کے. میں نے ایک تھالی میں حلوہ ڈال دیا، دوسری میں ڈال دیا، میں نے تیسری میں ڈال دیا اور بھر دیا. کیوں؟ وہ اپنے غم سے نکلی تھی، اپنے ویر کے غم کو لے کے چل رہی تھی. جو اپنے غم سے نکلے گا اور امت کو اجتماعی لے کے چلے گا، میرا اللہ اس کی ایک تھالی بھی بھر دے گا، پھر دوسری بھی بھر دے گا. میرا اللہ کہے گا تجھے میری امت، میرے حبیب کی امت کا فکر ہے. اپنی فکر سے نکل گیا. حالانکہ وہ بچی اپنا لے چکی تھی، ہر بندہ 2-4 تھالیاں لایا تھا، پر ہر بچی بندے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ویر بھی دے دے، میرے ویر بھی دے دے. اور ایک دوست ہے، ان کے والد الیکٹریشین تھے. بشیرہ دائی رہتی تھی، بشیرہ دائی ڈلیوری والی دائی. بشیرہ کہنے لگی کہ ٹیوب لائٹ کا راڈ جل گیا. وہ صبح صبح کہتے آتی تھی کہ میرے پترا میری ٹیوب لگوا دے، ٹیوب لگوا دے، ٹیوب لگوا دے، ایسے کہتے ٹیوب ایسی بات نہیں نا. وہ ایسے کہنا شروع کر دیتی تھی بشیرہ دائی. کہنے لگی میرا ابا کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے لگوا دیں گے، لگوا دیں گے، لگوا دیں گے. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ ہم سے غفلت ہوئی، اس کی ٹیوب نہ لگوائی. ایک دفعہ آ کے اس نے عجیب بات کہی. اب دیکھیں سنیں، کہ میرا پوترا میری ٹیوب لگوا دے، ٹیوب لگوا دے، ٹیوب لگوا دے. آخر میں کہنے لگی اس لیے لگوا دے کہ میں بیٹھ کے اس میں نیچے قرآن بھی پڑھتی ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور میرے بچے سکول بھی جاتے ہیں، اور میرے گھر میں عورتیں بھی آتی ہیں، ان کا علاج بھی کرتی ہوں. اب یہ جو ساری باتیں اس نے اجتماعی کہی نا، کہنے لگے آدھے گھنٹے میں ٹیوب لگ گئی. ہم اللہ کے سامنے نا اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ ٹیوب لگوا دے، ٹیوب لگوا دے. اجتماعی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری مشکل ہے، دعا فرما دے. پر میں چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں. پر میں بڑی دعا یہ ہے تو بیٹھ کے امت کے لیے مانگ، تو سارے عالم کے لیے مانگ، اللہ تیرا گھر پہلے بھر دے گا. تو امت کے لیے مانگ، تو اپنی زندگی کی اپنی انفرادی راہیں چھوڑ دے، چھوڑ دے. میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ جس کو یہ بتایا ہے اور بارہا بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جو 25 یا 27 دفعہ پڑھے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہوتا ہے، ایسے لوگ یوں ہاتھ اٹھائیں یوں قبول. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جو بندہ اس کو 25 یا 27 دفعہ پڑھے اس کے ذریعے سے مخلوق کو خود رزق ملتا ہے. اتنا اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس سارے کے سارے عمل میں اللہم اغفر لی، اللہ میری مجھے معاف کر دے، بس کہانی ختم ہو گئی. چلو ٹھیک ہے، آگے سخی بنا، حاتم تائی بنا، کہنے لگا والے والدی، میرے ماں باپ کو. ٹھیک ہے، ماں باپ کا حق ہے. پر اگلی جو بات شروع ہوئی نا، یہاں سے اس کو اللہ نے رنگا. وہ کیا؟ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. وہ صرف میں نہیں، ساری امت کے مومن مومنات، مسلم مسلمات. پھر اللہ کہتا ہے اتنا سخی مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تجھے میں نے وہ دے دیا کہ تیرے ذریعے سے خود مخلوق کو رزق دے. یہ درد بھرا دل، یہ غم بھرا دل لے لے کے چلنا، جس دل کے اندر اپنی ذات ہٹ جائے، اپنی ذات نکل جائے
اور مخلوق آ جائے، اللہ کے بندوں کا درد، اللہ کے بندوں کا غم یہ دل کے اندر آ جائے، یہ میرے رب کے ہاں قبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، مغرور بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ یہ زندگی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عمل کو لے کے چل رہے ہیں، سورت اخلاص کے عمل، اور آج آپ بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں گے، اور صرف چند منٹ میں پچھلے ہفتے پڑھا، یاد ہے؟ یہ 11 جمعراتوں کا عمل جس کو پورا سال مخلوق جس کا انتظار کرتی ہے، اللہ کے بندے اور بندیاں جس کا انتظار کرتی ہیں، قسمت والی، نصیب والی، آج وہ عمل کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ سورت اخلاص کے صرف 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سنیں ذرا ایک حدیث کا مفہوم۔ ابن نجار کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس کنز العمال میں اس کو فرماتے ہیں، روایت ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، اس کے لیے اللہ 2 چیزیں عطا فرماتے ہیں اس کو، ایک اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور دوسری مغفرت اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ جو ہر فرض نماز کے بعد صرف 10 بار، اور آج آپ کو مغرب کی نماز کے بعد، ابھی مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے نا، 40,000 دفعہ پڑھیں گے، اور یہ 40,000 سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں یہ مجمع ہے، خواتین کا مجمع ہے، آن لائن ہمارے ساتھ پوری دنیا کا مجمع ہے۔ یہ میرا ہاتھ یہ یوں جا رہا، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور ان کا میں نے کہا نا، ہر بندہ بیٹھا ہے انتظار میں، انتظار، ہر بندہ بیٹھا ہے انتظار میں۔ آج جمعرات ہے، آج درس ہے، بیرون ملک سے میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، دوسرے شہروں سے، ان گلیوں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں تم کتنے خوش قسمت ہو، تم تسبیح خانے سے اتنے قریب ہو۔ میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، لوگوں کو سسکتے دیکھا، اور لوگوں کو تڑپتے دیکھا، اور یہاں سے جاتے ہوئے روتے سسکتے تڑپتے دیکھا کہ تم لاہور والوں یا پاکستان والوں کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ملک میں تسبیح خانہ ہے۔ یہ تو میں کبھی نا بیرون ملک کی کالج جب میں لینے بیٹھتا ہوں، میں ہی جاتا ہوں، یقین یعنی اتنا ان کی طرف اتنا جذبہ، اور پتہ کوئی کہتا ہے میں اتنے عرصے سے کالنگ کر رہا ہوں۔ ہمارے عوام نظام کو سیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں جب بھی وہ موبائل کھولتے ہیں کالیں آ رہی ہوتی، دن رات کالیں آ رہی ہیں، کیا پتا کبھی کوئی کال مل جائے۔ ہمارا میں کل میرے پاس کیمرے وغیرہ لے کے آئے کہ جی وہ منگل کا پروگرام ریکارڈ کرا دیں، ہفتے کا پروگرام ریکارڈ کرا دیں۔ میں کہ سنو میری بات سنو، میرے اندر اتنے اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب نہیں ہے، 3 پروگرام میں ایک پروگرام لے لو، یا منگل کا لے لو، یا ہفتے کا لے لو، یا جو ٹیلی فون کی کالیں چلتی ہیں وہ لے لو۔ تو ان میں فیصلہ ہوا کہ یہ جو ٹیلی فون کی کالیں ہیں ہم وہ لے لیا کریں گے۔ کیوں؟ یہ مخلوق خدا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق بیچاری انتظار کرتی ہے، کھلا دے دیا کریں گے، جس کا جو داؤ لگ جائے پاکستان کا یا بیرون بال، جس کی کال مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے۔ صرف 10 دفعہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھا، اس کا تو یہ کمال ہے، 2 چیزیں ملی، 2 چیزیں غور سے سنیے۔ ایک اس کی رضا ملی، اور رضا کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں، میرے کریم کی رضا، میرے اللہ کی رضا کسے کہتے ہیں؟ امام زین العابدین شہنشاہ ولایت اور شہنشاہ آل رسول، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی کو اس درود پہ شک ہے تو ہر نماز کی اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھو ذرا، وعلا، ایک ہی لفظ ہے، ہر نماز کے اتحیات میں ہم یہ درود پڑھتے ہیں۔ کسی نے امام زین العابدین سبحان اللہ کیا ہستی، ان سے پوچھا حضرت اللہ کی رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ملا یہ سب کچھ انہی کے در سے ہے۔ میں کہ اللہ کی رضا آج میں تجھے بتاتا ہوں، پر میں اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کے متمکن ہوئے، بیٹھے، اور بیٹھ کے اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھ کے فرمانے لگے اللہ کی رضا یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور جب ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ جس کو جنت میں بھیج دیتا ہے کبھی نکالتا نہیں، اور پھر میرے پاس لفظ نہیں ہے، بہت لمبا خطاب فرمایا، میں نے ان ہستیوں کے 2 لفظ بولے ہیں، فرمانے لگے، اتنی دیر بات فرمانے کے بعد فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مولا میں جتنی تیری رضا ہے اس کے مطابق میں تیری ثنا بیان کرتا ہوں، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد، اس کا معنی میں نے آشکارا کیا ہے، لفظی معنی اور ہے، ذہن نشین رہے، لفظی معنی اور ہے، آشکارا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ جس سے ایک دفعہ راضی ہو گیا بس کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ 10 دفعہ جو بندہ ہر نماز کے بعد سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، میرا اللہ اس کو 2 پروانے دیتا ہے، ایک کہتا ہے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ایک کہتا ہے کہ تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ابھی آپ نماز مغرب کے بعد بیٹھ کے کتنی دفعہ پڑھیں گے اب آپ خود سوچیں۔ اگلا سنیں، فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر
اللہ سے جو مانگتا ہے سو ملتا ہے. اللہ کو کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھے میرے رب سے جو مانگتا ہے سو ملتا ہے. آپ تو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل، اور آج بہت زیادہ پڑھیں. ابھی بھی شک ہے کہ کچھ نہیں ملے گا؟ شک ہے، بے یقینی ہے، بے اعتمادی ہے. 1000 دفعہ پڑھ کے، 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے. ایک بات اور بتا دوں، اجتماعی عمل کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے تنہا پڑھنا، آج کے بعد آپ تنہا پڑھیں گے، یا پہلے تنہا پڑھا تھا. ایک ہے ایک مجمع کے ساتھ، جن میں پردیسی بھی، جن میں مسافر بھی، جن میں تائب بھی، جن میں عابد بھی، جن میں صالح بھی، جن میں نیک بھی، جن میں فقیر غریب بھی، جن میں تنگ دست بھی، جن میں مستر بے چین بھی. امام حسین العابدین آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فرمایا حضور پریشان ہوں، حضور پریشان ہوں. فرمایا کسی مستر کے مجمع میں جا، یا مستر کو تلاش کر. مستر ایسا جو ٹوٹا ہوا ہے، دل کا، رزق کا، صحت کا، حالات کا مارا ہوا. ہر شخص نے اس کو ٹھکا دیا، زندگی کی بندشوں میں، مشکلوں میں، الجھنوں میں جکڑا ہوا. اولاد نہیں، درد نہیں، ذکر نہیں، گھر نہیں، در نہیں، راستہ نہیں، منزل نہیں. مستر ام یجیب المستر، میں کسی مستر کو تلاش کر. یہ مستر کا مجمع ہے، بے چین لوگوں کا مجمع ہے. کوئی اولاد کی مراد لے کے آیا، کوئی گھر کی، کوئی در کی، کوئی رزق کی، کوئی صحت کی، کوئی دل کی معرفت کی، کوئی تمناؤں کی. کوئی اللہ سے اللہ مانگتا ہے، کوئی اس کا حبیب، کوئی آل رسول، کوئی زندگی کا محبتیں، کوئی پیار، کوئی صحابہ کی محبتیں، کوئی اولیاء کی راہیں. پتہ نہیں کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. الہی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. کیا مجمع ہوگا، یہاں مسکر ہوں گے اور بے چین ہوں گے، اور وہ بے چین دل کی تڑپ طلب کے ساتھ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے. عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اب قسمت والے ان جمعراتوں میں شامل ہو رہے ہیں، نصیب والے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں. سچ پوچھیں، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور ایک دوسرے کو دل سے مبارک دیں کہ ہاں کہ مولا تو نے میرا انتخاب کیا. میرا انتخاب، میری زندگی کہاں گزری، کن راہوں میں گزری، کن منزلوں میں گزری، کن تنہائیوں میں گزری. اے اللہ تو نے مجھ جیسے کو اٹھا کے اس مبارک محفل میں بٹھا دیا، مجھ جیسے کو یہاں بٹھا دیا. جمع سورۃ اخلاص اور تیرا نام اور تیرا درد اور تیری توحید اور تیرے ساتھ محبتیں. مولا تو نے مجھے یہاں بٹھا دیا، میں تو اس قابل نہ تھا، بس تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری عطا اور شفقت ہے. تو نے مجھے یہاں بٹھا دیا، تو بس تیرا کرم اور عطا اور فضل اور کرم ہے، تو نے مجھے یہاں بٹھا دیا، تیری مہربانی ہے. 1000 دفعہ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اب جو وعدہ ہے نا وہ وعدہ سنیے. جو چیز عطا فرما دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو اللہ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. اب میرا ایک مشورہ ہے، ہم نے آج بیٹھ کے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. ہماری دوسری جمعرات ہے سورۃ اخلاص کی، دوسری جمعرات ہے، ٹھیک. اور یہ ہمارے اکابر کا پورا تجربہ ہے کہ جو مجمع یا چند لوگ جمع ہو کر سورۃ اخلاص 40,000 مرتبہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، فرمایا اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے حق میں فیصلہ فرما دے. اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے حق میں فیصلہ فرما دے. ایک میرا مشورہ ہے اور مخلصانہ مشورہ ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے آج ہم ایک نیت کر لیں کہ اللہ سب سے پہلے ہم تجھے مانگتے ہیں. دولت مل جائے، سب کچھ مل جائے. مجھے آج میرے دوست نے میسج کیا کہ ہمارا رسالہ ایک بندہ چھاپتا تھا، دنیا کا آخری کاریگر تھا، شو، ایڈونچر، سسپینس، خواتین ڈائجسٹ، وہ بھی وہی چھاپتا تھا. ہمارا میگزین بھی وہی چھاپتا تھا. کہتے اتنی تعداد کا رسالہ میں نے زندگی میں نہیں چھاپا. میرا باپ بھی ساری عمر رسالے ہی چھاپتا رہا، میں بھی. وہ پرنٹنگ کا کنگ تھا. میرے دوست کا میسج آیا، وہ 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد مر گیا. اس کی ایک بات سنا، بڑی باتیں اس کی. میں نے ایک بات اس کی سنی، کہا کہ میں اپنی کاروباری زندگی میں اپنی بیوی بچوں کو وقت نہیں دے سکتا. میری بیوی بھی جب مجھ سے کوئی الجھتی ہے میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں، میں کہ جاؤ پیسے لے شاپنگ کا، تو بیوی راضی ہو جاتی ہے. اس کی میں نے ایک بات سنی، مجھے بات یاد آئی، اس کی زندگی یاد آئی. کوئی پرنٹنگ کا وہ کوئی کنگ تھا. میں کنگ کہہ رہا ہوں، پرنٹنگ ایک دنیا ہے. مشین چلانا، ریل چلانا، بہت بھاری ریل ہے، اسے کرین اٹھاتی ہے وہ
چیک اٹھاتا ہے، وہ لگاتا ہے، ایسے چلتی ہے. پھر میں رسالے کو دیکھا چھپا، ہمارا رسالہ چھپتا ہے، یوں رسالہ گیا، یوں کٹا، یوں مول فولڈ ہوا، یوں گیا، اور بندہ ساتھ بیٹھا ہے، بنڈل بنا رہا ہے، اسٹیچنگ ہو رہی ہے، ٹائٹل لگ رہا ہے. وہ کنگ تھا. ساری زندگی کا تجربہ ایک جھٹکے کے ساتھ یوں چل گیا. میں ایسے نہ موبائل رکھ کے اسکپ کر کے بیٹھ گیا. میں کہ بس ختم، ساری چیپٹر کلوز، ساری زندگی ختم. کنگ تھا وہ پرنٹنگ کا. ختم ہو گئی زندگی. ایک مہینہ بیمار رہا. سب سے پہلے میری منت ہے، الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے کچھ مانگتا ہوں. میری منت ہے سارا کچھ مانگے، دولت، آج رزق، صحت، تمنگری. مجھے وہ میں نے کہا نا کہ میرے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، موٹا اتنا بڑا، اور وہ میں نے انجیر بھی رکھے، چیزیں بھی رکھی، کاجو بھی رکھا، پستہ بھی رکھا. وہ کاجو اور پستہ کھائے جا رہا تھا، سخت گرمی اور میری آئی نکل رہی تھی. اس لیے نہیں کہ وہ کھائے جا رہا، میں نے رکھا تھا، مٹھیاں بھر بھر کے کھائے جا رہا تھا. میں نے لفظ استعمال کیا تھا چٹا ننگا. یاد ہے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار اللہ کو اس کا 25 مربے لا رہے ہوں. اللہ پاک سے 25 مربے مجھے لے دیں، 25 مربے بس اب اللہ سے لے دیں، دعا کرتا ہوں. لیکن سارے 25 کیا سب کچھ ہو، سب کچھ ہو. میں ممتاز سلطانی کی قبر پہ کھڑا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. کہا کہ اس کی زمین 1300 مربع تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. اللہ، اس کے بیٹے کے پاس ایک بدلہ نہیں ہے، آج اس کا بیٹا نوکر کے گھر سے روٹی کھاتا ہے. اگلی نسل تک ہی نہ